ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین و محسنین پڑھتے ہیں، جن میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہے۔ اور جو شخص مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بہوشی قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو سمجھ گیا گویا اس نے دنیا کو مسحر کر لیا۔ ناظرین، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ ڈالے، سارے عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عالموں اور وظیفوں سے ادبار اٹھ چکا ہے، اور میں آپ کے پاس یہاں کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے ان جنات سے نجات دے دے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سن کر فرمایا، اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا، بس ایک کام کر لو، صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو اور کلا پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے ان شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کو بتاؤ۔ بس وہ شخص روتا دھوتا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جناب جنات کہتے ہیں درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور بتاؤ پڑھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک جنات ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا۔ ایک روز دوبارہ سے جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم جنات نیک جنات ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود ہمیں تکلیف بھی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی اور جنات نے حاضری دے دی اور ڈاکٹر صاحب کو سلام عرض کر کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو اور مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ باوجود صالحین جنات ہو کر تم انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ جنات کہنے لگے، اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور یہ موسیقی و فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اور یہ اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، بہت گندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تم ان کا گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہنے لگے، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی ہیں، بس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں اور موسیقی کے آلات گھر سے نکال کر پھینک دے اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کرے۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھے تو تم ان کے دوست بن کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے؟ تو جنات کہنے لگے، درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کی نیچے سے اور ساتوں آسمانوں کی اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت اور توجہ و دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزار قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا درود سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پوری کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو ضروری ہدایات
احتیاط سمجھائی اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی زیادہ آسانی سے نجات پا گیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب حلقے خدا محو آرام ہو، تب مکمل اہتمام و انتظام کے ساتھ محبت و توجہ سے درود شریف پڑھے تو اس کی منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کی در و دیوار الغرض ہر چیز اس ذاکر سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دل بینا یعنی قلبی آنکھ عطا کرتا ہے وہ اس کیفیت کا پورا اندازہ لگا لیتا ہے۔ ڈاکٹر واجد شاذلی درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول نصیب ہوتی ہے، کیونکہ تمام درودوں کا سردار درود شریف ہے، اور پھر یہ وہ درود ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود کس طرح بھیجیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود پڑھنے کی تلقین کی اور پڑھنا بھی سکھایا۔ نیز فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کے اول و آخر کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جس دعا کے اول و آخر اور درمیان میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور بالضرور قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ درود پڑھنے والا بھی مقبول بن جاتا ہے۔